الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ سعادت افروز گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ ان لمحوں میں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے مواقع پر میں نے آپ احباب کے سامنے قرآنی شخصیات کے ذکر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ قرآن پاک نے جن عظیم المرتبت ہستیوں کا ذکر کیا ہے اور عام طور پہ لوگ ان کی عظمت سے واقف نہیں، ان قرآنی شخصیات کا ذکر گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے مواقع سے میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، ہاروت و ماروت اور اسی طرح دیگر قرآنی شخصیات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ آج آپ کے سامنے جس قرآنی شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہیں جو قرآن لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آج حضرت جبریل امین علیہ السلام کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور یہودی تورات کے عالم تھے۔ یہودی علماء میں سے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ
حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے چند ایک سوالات کروں گا، اگر آپ نے ان کے درست جواب دیے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ میرے سونے کی یہ کیفیت ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کی نشانی ہے۔ پھر اس نے کہا یہ بتائیں کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے وہ وجہ بیان کی۔ اس نے کہا یہ بتائیں بچے کا کون سا حصہ ماں کی طرف سے بنتا ہے، کون سا باپ کی طرف سے بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہڈیاں اور پٹھے باپ کی طرف سے بنتے ہیں، گوشت اور خون ماں کی طرف سے بنتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی غذا اپنے اوپر حرام کی تھی اور کیوں حرام کی تھی؟ حضور نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کے مریض تھے، انہیں یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے نظر مانی الہی میری یہ بیماری دور ہو جائے تو میں گوشت، اونٹ کا گوشت اور دودھ جو مجھے بڑا پسند ہے، یہ دونوں چیزیں میں کھانا چھوڑ دوں گا، اونٹ کا گوشت اور دودھ میں چھوڑ دوں گا۔ اس یہودی نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، بس آپ ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل وحی لے کے آتے ہیں۔ جب حضور نے حضرت جبریل کا نام لیا تو عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا ہمیں جبریل سے دشمنی ہے، ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ جبریل امین نے کئی دفعہ بنی اسرائیل کے اجڑنے اور لٹنے کی خبریں لا کے نبیوں کو دی ہیں، اس لیے ہمیں جبریل امین سے دشمنی ہے۔ آپ کے پاس جبریل وہی لاتا ہے، لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، اور انہی دنوں میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے باغ کے قریب یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا۔ آپ اپنے باغ میں تشریف لے جاتے تو کبھی کوئی یہودی عالم آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، گفتگو ہوتی۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آج تک تم نے جتنی بھی میرے ساتھ گفتگو کی ہے اس سے میرے آقا کی شان ثابت ہوتی ہے، اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، تو آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ حضور کی غلامی قبول کر لو۔ ان یہودی علماء کو دعوت اسلام دی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ بات تو تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے، جس طرح کہ تم نے میرے سامنے بیان کی ہے، آج تک میری تم سے جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے۔ جب آپ نے دعوت اسلام دی تو وہ یہودی کہنے لگے ہم اسلام تو قبول کر لیں پر تمہارے آقا علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ وہی لاتا ہے ہمیں اس سے دشمنی، ہم جبریل کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبریل کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کا مقرب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقرب ہے، لیکن اور فرشتے بھی اللہ کے مقرب ہیں، میکائیل بھی اللہ کا مقرب ہے، ہم میکائیل کو مانتے ہیں جبریل کو نہیں مانتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کتنے بے وقوف ہو،
یہ تو مانتے ہو کہ جبریل فرشتہ ہے، یہ بھی مانتے ہو وہ اللہ کا مقرب ہے، پھر اس سے دشمنی کرتے ہو۔ جب اسے اللہ کا مقرب مانتے ہو پھر اس سے دشمنی کرتے ہو تو گویا اللہ سے دشمنی کر رہے ہو۔ یہ فرما کے حضرت فاروق اعظم آئے حضور کی بارگاہ میں، اور جب حضور کی محفل میں پہنچے تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، عمر تو جو بات اس یہودی سے کر کے آیا ہے میرے رب نے قرآن کی آیتیں بنا کے انہیں نازل فرما دی۔ فرمایا عمر تو بھی یہی بات کر کے آیا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یہی بات اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے نازل فرما دی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو اور میکائیل کا نام لیتے ہو تو تم دونوں سے دشمنی کر رہے ہو، جبریل سے بھی اور میکائیل سے بھی، اور جو اللہ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں نازل فرمائی، جو اللہ کے مقرب فرشتوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ اس سے ثابت ہوا جو اللہ والوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اور پیچھے کن کی دشمنی ہے؟ اللہ کی، فرشتوں کی اور رسولوں کی۔ تو جو اللہ والوں کا دشمن ہے اللہ اسے اپنا دشمن قرار دے رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح نبیوں کی نبوت اور رسالت کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور فرشتوں کی عظمت کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی حضرت جبریل یا حضرت میکائیل کی گستاخی و بے ادبی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے۔ حضرت جبریل کی محبت ایمان سے ہے، جس دل میں ایمان ہے اس دل میں حضرت جبریل کی محبت ہے۔ حضرت جبریل کا نام جبریل کیوں ہے؟ جبریل کا معنی کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جبریل، اور یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے جبر ایل۔ ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، اور جبر کہتے ہیں بندے کو۔ جبرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اور اردو میں اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہے عبداللہ، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ۔ جبریل کا لفظ تین طرح پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ جبریل کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، جبرائیل کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور را کے آگے الف پڑھ لیں جبرائیل پھر بھی ٹھیک ہے۔ جبریل کہنا بھی ٹھیک ہے، جبرائیل کہنا بھی ٹھیک ہے، اور جبرائیل کہنا بھی ٹھیک ہے۔ تینوں طرح معنی میں فرق نہیں پڑتا۔ حضرت جبریل امین کا نام یہ تینوں طرح لیا جا سکتا ہے، جبریل، جبرائیل، جبرائیل۔ جبریل فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو فرشتوں کی یہ شان ہے کہ وہ شکل بدل کے آ سکتے ہیں۔ حضرت جبریل امین بھی متعدد دفعہ بشری شکل میں حضور کی محفل میں آئے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جبریل بشری شکل میں حضرت بی بی مریم کے پاس آئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت بی بی مریم کے پاس جبریل آئے تو بشری شکل میں آئے۔ حضور کے پاس بھی جبریل کئی دفعہ بشری شکل میں آئے۔ حضرت داہیہ کلبی حضور کے بڑے خوبصورت صحابی تھے، کئی دفعہ حضرت جبریل جناب داہیہ کلبی کی شکل میں آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور